بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سکس کلاس کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں سیف ہوں گے، ایسا ہی ہے نا بچوں؟ انشاءاللہ۔ اچھا، اب ہم اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں بچوں۔ ہم پڑھ رہے تھے شیخ سعدی کے اقوال، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا پہلے ہم نے بک ریڈنگ کی، پورے چیپٹر کو ہم نے ریڈ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کے دوسرے یعنی کہ الفاظ معنی، الفاظ جملے کیے ہیں، لیکن آج جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ہے تفہیم عبارت۔ تفہیم عبارت کرنے کا جو پیٹرن ہے وہ میں نے آپ کو بورڈ پر بہت اچھی طرح سمجھایا ہوا ہے کہ ہم تفہیم کو کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اسی پیٹرن کے اکارڈنگ اس کو رف پیج پر کرنا ہے، لیکن کرنے سے پہلے ہم عبارت کو 2-3 مرتبہ پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم نے جو کوسچن کے آنسر ہوتے ہیں وہ ہم نے عبارت میں سے دینے ہوتے ہیں۔ جب تک ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، ہم اس قابل نہیں ہوں گے کہ ہم اپنے سوالات کے جوابات دے سکیں۔ جی، تو آپ سب لوگ جلدی سے اپنا پیج اوپن کر لیجئے، جو کہ آپ کو اسکول سے آپ کو ایک ہم نے شیٹ دی ہوئی ہے جس کے اوپر آپ کا تمام کام ہے، اس کے اوپر تفہیم عبارت بھی ہے۔ جلدی سے اپنا وہ سلیبس نکالیں جو کہ اسکول سے ملا ہوا تھا، اور اس کے اوپر سے تفہیم عبارت کو کھولیں، ہائی لائٹر اور لیڈ پینسل بھی پکڑ لیں۔ شاباش، بہت اچھے بچے ہیں، ہے نا؟ جی، آر یو ریڈی کلاس؟ چلیں جی، ہم پڑھتے ہیں شیخ سعدی کے اقوال۔ شیخ سعدی کا اصل نام شرف الدین تھا۔ انہیں حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حکیم مشرق کے لقب کس کو کہتے ہیں؟ لقب وہ نام ہوتا ہے جو قوم کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے دیا جاتا ہے، جیسے فاطمہ جینا کو مادر ملت کا لقب دیا گیا جو انہیں قوم کی طرف سے دیا گیا تھا، اسی طرح حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ معلم اخلاق بھی کہلاتے ہیں۔ معلم اخلاق کا مطلب ہے بیٹا اچھا اخلاق، اخلاق کے استاد، ٹھیک ہے، کہلاتے ہیں۔ سلطان سعد زنگی کے زمانے میں یہ اس وقت حکومت کرتے، سلطان سعد زنگی سلطان تھے وہاں کے، یعنی کہ حکمران تھے، ٹھیک ہے، ان کی حکومت کا دور تھا اس وقت۔ سلطان سعد زنگی کے زمانے میں ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ شیخ سعدی نے طویل عمر پائی، طویل لمبی بڑی، اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں گزارا، سیر و تفریح میں گزارا۔ ان کا ایک مشہور قول ہے کہ سب سے بڑا بد نصیب وہ ہے جو لوگوں کو ستاتا ہے۔ جی، سمجھ آئی آپ کو؟ سب سے بڑا بد نصیب وہ ہے جو لوگوں کو ستاتا ہے۔ ہاں جی بچوں، آپ کی سمجھ میں کیا آیا؟ میں دوبارہ پڑھتی ہوں۔ ان کا ایک مشہور قول ہے کہ سب سے بڑا بد نصیب وہ ہے جو لوگوں کو ستاتا ہے، کیونکہ جب اس پر مصیبت پڑے گی تو اس کا دوست نہ ہوگا۔ اس کا دوست نہ ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ مشکل وقت میں ہوگا تو کوئی اس کی ہیلپ نہیں کرے گا۔ تو بچوں، آپ کو اس طرح ہونا چاہیے کہ آپ دوسروں کی ہیلپ کریں، دوسروں کی مدد کریں، اپنے دوستوں کا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، سب کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور پڑوسیوں کا تو بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ رشتہ داروں سے بھی پہلے پڑوسیوں کا نمبر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں بہت سا پتہ چلتا ہے، پڑوسی کا حق بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں اب شیخ سعدی نے بھی کتنا اچھا قول کہا ہے، ان کا کتنا اچھا قول ہے کہ سب سے بڑا بد نصیب وہ ہے جو لوگوں کو ستاتا ہے، کیونکہ جب اس پر مصیبت پڑے گی تو اس کا دوست نہ ہوگا، کوئی بھی اس کا دوست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ شیخ سعدی نے شاعری بھی کی اور نثر میں بھی لکھا۔ شاعری میں ان کی مثنوی، بوستان اور نثر کی کتابوں میں گلستان کو بہت زیادہ شہرت اور اہمیت ملی۔ خاص طور پر گلستان اپنی فکری تازگی یعنی کہ اچھی سوچ اور دانش و حکمت، عقل مندی اور دانائی کی بنا پر ادب عالیہ میں شمار کی جاتی ہے، یعنی کہ اعلیٰ ادب میں شمار کی جاتی ہے۔ دنیا میں پائی جانے والی تقریباً تمام بڑی زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں۔
ٹھیک ہے بچوں، یہ تو تھا ہمارا پیراگراف جو کہ ہم نے پڑھ لیا، اور مجھے یقین ہے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا کیونکہ میں نے ہر مشکل ورڈ کا آپ کو مطلب بتایا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں ذرا اپنے سوالات کی طرف کہ ہم سے پوچھا کیا گیا ہے اس میں سے. ٹھیک ہے، اب آپ ذرا اپنے سوالات پر نظر ڈالیں. ہاں جی بچوں، اب ہم اپنے سوالات کے جوابات کی طرف آتے ہیں. تو ہمارا پہلا سوال ہے، شیخ سعدی کو حکیم مشرق کے علاوہ کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا اس کے ہم نے کس طرح کریٹیو رائٹنگ میں ہم اس کے آنسر دیتے ہیں، لیکن ہم آدھا سوال میں سے لیتے ہیں اور آدھا جواب اس کا لیتے ہیں، عبارت میں سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس طرح کرنا ہے، شیخ سعدی کو حکیم مشرق کے علاوہ معلم اخلاق بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سوال نمبر 2 ہے، جب شیخ سعدی پیدا ہوئے تو ایران پر کس کی حکومت تھی؟ ہم اس کا جواب لکھیں گے، جب شیخ سعدی پیدا ہوئے تو ایران پر سلطان سعد زنگی کی حکومت تھی. ہاں جی ایسی ہے نا، ہم نے اوپر یہی پڑھا ہے نا، سلطان سعد زنگی کی حکومت تھی. آدھا ہم نے کوشچن میں سے ایڈ کیا ہے اور آدھا ہم نے عبارت میں سے لیا ہے. اچھا جی، کوشچن نمبر 3 ہے ہمارا، دی گئی عبارت میں سے کوئی سے 3 اسم معرفہ چنیں. اسم معرفہ یعنی کہ خاص. تو ہم چنیں گے، ہم اوپر ہیڈنگ دیں گے اس میں معرفہ اور نیچے ہم لکھیں گے شیراز، بوستان، گلستان. ٹھیک ہے، یہ ہمارے 3 ہو گئے اسم معرفہ. خط کشیدہ الفاظ کے متضاد لکھیے. خط کشیدہ اوپر دیکھیں، عبارت میں خط کشیدہ الفاظ دیکھیں، کالم بنائیں، الفاظ متضاد لکھیں، پریزنٹیشن کریں. بچوں جو کام بھی آپ نے کرنا ہے نا، پریزنٹیشن کے بغیر ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں. میں نے اسے چیک ہی نہیں کرنا جو آپ کا پریزنٹیشن کے بغیر کام ہوگا. پریزنٹیشن ہر چیز کی بہت ضروری ہے، اور آپ نے اسی طرح سوال نمبر 4 کا خط کشیدہ الفاظ کے متضاد لکھیں. آپ اس کا باقاعدہ کالم بنائیے، ایک طرف سب سے اوپر لکھیں جواب نمبر 4 پریزنٹیشن، پھر کالم بنائیں، ایک طرف لکھیں الفاظ، دوسری طرف متضاد. ہاں جی، تو پہلا ہے اصل، نقل. ٹھیک ہے، آگے ہے شہر، شہر کا متضاد ہوگا گاؤں. پھر ہے طویل، طویل کا ہوتا ہے عریض، عریض. ہاں جی، آگے ہے مشہور، گمنام، مشہور، گمنام، بد نصیب، خوش نصیب، دوست، دشمن. ہاں جی، دوست، دشمن. یہ تھے ہمارے، یہ ہم نے کر لیا سوال نمبر 4. اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف. سوال نمبر 5 ہے، اس عبارت میں سے کم از کم 3 اسم ضمیر چنیں. اسم ضمیر، ہاں جی، اس عبارت میں سے کم از کم 3 اسم ضمیر چنیں. آپ لکھیں گے جواب نمبر 5، اوپر ہیڈنگ دیں گے اسم ضمیر اور نیچے لکھیں گے انہیں، ان کا، وہ. انہیں، ان کا، وہ، یہ ہے ہمارے اسم ضمیر. ٹھیک ہے، آگے ہے سوال نمبر 6، شیخ سعدی کی کون سی کتاب کو زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی؟ جی، کون سی کتابوں کو؟ بوستان، گلستان، 2 کتابوں کو زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی. ہاں جی، سوال نمبر 7 ہے ہمارا، شیخ سعدی کی شاعری کی مثنوی کا کیا نام ہے؟ جی، کیا نام ہے؟ بوستان. آپ لکھیں گے شیخ سعدی کی شاعری کی مثنوی کا نام بوستان ہے. ٹھیک ہے، عبارت میں سے 2 مرکب اضافی چنیں. مرکب اضافی وہ ہوتے ہیں جو کہ یعنی کہ ایک ہیلپنگ ورب کے طور پہ یوز ہوتے ہیں، اور زیر جیسے حکیم مشرق، معلم اخلاق. ٹھیک ہے،
اضافت کے ساتھ جو یوز ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں. اچھا جملے بنائیے. سوال نمبر 9 ہے ہمارا جملے بنائیے. آپ لکھیں گے جواب نمبر 9 جملے بنائیے. گلستان، جی گلستان کہتے ہیں باغ کو. ٹھیک ہے، ہم جملہ بنائیں گے گلستان میں چاروں طرف رنگ برنگے پھولوں کی قطاریں لگی تھیں. یا یہ بنا لیں، دوسرا بھی بتاتی ہوں. دوسرا بنا لیں بہار آتے ہی گلستان رنگ برنگے پھولوں کی خوشبو سے مہک اٹھا. ٹھیک ہے، سیر و سیاحت، سیر و تفریح، اس کا مطلب ہے سیر و تفریح. ہم اس کا جملہ بنائیں گے سیر و سیاحت کے شوقین لوگ، سیر و سیاحت کے شوقین لوگ برف باری کا سنتے ہی مری پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور ہے بھی ایسے، سیر و سیاحت کے شوقین لوگ برف باری کا سنتے ہی مری پہنچ جاتے ہیں. اوکے بچوں، یہ تھا ہماری اردو کا سبق جو کہ آج ہم نے کیا ہے تفہیم عبارت. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ ہم پھر ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، ہاتھ دھوتے رہیے گا. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.